تو میرا خیال ہے نئے کی جگہ وہ جو پرانا بنا ہوا تھا اگر اسی کو رینوویشن کر دیتے. میں تو کہتا ہوں یہ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک بات تو نہیں ہے کہ مندر وغیرہ بھی بنے یا اس طرح سے کچھ بھی. بھجن میرے خیال میں تو نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست کرنا تو بڑا آسان ہے. آپ گورنمنٹ کے پیسے سے عوام کے پیسے سے غیر اسلامی عبادت گاہ تعمیر نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پاک 47 ٹی وی کی اسکرین سے میں ہوں حماد الحسن عباسی. ناظرین وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو ہے تو عوام کے ٹیکس سے ایک مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے. اس سارے معاملے کو عوام کس نظر سے دیکھتی ہے آئیے جانتے ہیں. دیکھیں جی ہماری جو سابقہ حکومت ہے نواز شریف دور میں یہ پلاٹ الاٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جناب ہمارے پاس اب سوشل میڈیا پہ کوئی فیصلہ بعد میں انہوں نے کوئی گرانٹ دی تھی. اپنا خواجہ آصف صاحب جب وزیر دفاع تھے 20 لاکھ روپے کا انہوں نے ادھر مندر بنایا ہے. تو باقی یہ ہے کہ کل وزیر صاحب آئے تھے مذہبی امور والے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو فنڈ ریلیز کیا اس پہ لوگوں کا احتجاج ہے, باقی وہ زمین چھین وہ سی ڈی اے کے جو معاملات ہیں. تو میرا خیال ہے نئے کی جگہ وہ جو پرانا بنا ہوا تھا اگر اسی کو رینوویشن کر دیتے تو اتنا ایشو نہ بنتا. تو سو اینڈ اسٹیڈی ون دا ریس. اگر حکومت وقت جو ہے وہ جو بہتر فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے جی. عمران خان کے ساتھ ہے. اس سلسلے میں دیکھیں جی جس نے بھی دیا ہے, چاہے نواز شریف نے دیا ہے یا عمران خان نے دیا ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر آپ گورنمنٹ کے پیسے سے عوام کے پیسے سے کوئی غیر اسلامی عبادت گاہ تعمیر نہیں کر سکتے. تو اس کو نہیں ہونا چاہیے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اگر نواز شریف نے دیا بھی تھا پلاٹ تو عمران خان کو چاہیے تھا وہ اس کو کینسل کر دیتا. اس نے تو الٹا فنڈز بھی دے دیے کوئی کروڑوں روپے کے اندر کہ جی آپ اس کو بنائیں. تو یہ میرے خیال میں ہمارا مذہب بھی اس کو اجازت نہیں دیتا, ہمارا لا بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ عوام کے پیسے کو آپ کسی غلط جگہ پہ لگائیں جہاں پہ الاؤ نہیں ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو اقلیتوں کو اپنا سارے حقوق حاصل ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ خود کریں اپنے. جیسے ہم مسجدیں خود بناتے ہیں, ہمیں گورنمنٹ تو نہیں بنا کے دیتی. اسی طرح ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے اسلام آباد پاکستان, تو وہاں پہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں یہ نہیں بننا چاہیے. چلو جو بھی ہوگا, لیکن ہمارا ٹیکس عوام کا ٹیکس ہے جو بھی ہے, لیکن یہ چیز نہیں بننی چاہیے. مندر کی جگہ مسجد بننی چاہیے. اور اس کے بعد ہمارے بڑے علماء ہیں وہ اس چیز کی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے. دیکھیے ایکچولی ٹھیک بات تو نہیں ہے کہ مندر وغیرہ بھی بنے یا اس طرح سے کچھ بھی, کیونکہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ ریاست ہے تو یہاں ایسا کچھ ہونا تو نہیں چاہیے. بٹ یہ دیکھا جائے تو یہاں پہ اقلیتوں کا بھی تحفظ موجود ہے ہمارے ملک میں ایز کمپیئر ٹو انڈیا. تو میرے خیال سے ٹھیک ہے بھی اور ٹھیک نہیں بھی. اگر اقلیتوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں ان کی بھی مطلب ان کے حقوق بھی اور جو ان کی تعلیمات ہیں ان کو بھی مد نظر رکھ کے چلنا چاہیے. اس طرح تو ہماری کنٹری میں وہ سکھوں کے بھی وہ بنے ہوئے ہیں, اس کے بعد اور بھی مندر سندھ والی سائڈ پہ کتنے مندر بنے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک کہ مطلب ٹھیک ہے یہ اس حوالے سے کہ مطلب آپ بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے اقلیتوں کے بارے میں بھی ہمارے آئین میں بھی اقلیتوں کا تحفظ موجود ہے. تو اکارڈنگ ٹو مطلب ہمارے آئین کے ہم لوگ اس کو غلط نظریے سے نہیں لینا چاہیے کہ ہم لوگ کہیں کہ جی ہم لوگ مسلم ہیں تو مندر نہیں ہونے چاہیے. یہاں تو پھر یہاں پہ اقلیتیں نہیں ہونی چاہیے. اگر اقلیتیں ہیں تو پھر مندر ہیں یا سکھوں کے دربار ہیں, کچھ بھی ہے, اٹس فائن. بھجن میرے خیال میں تو نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمارے اسلام نے بہت قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, بہت لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. ہماری عورتوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائی ہیں زندہ اپنی عزت کی خاطر. 50,000 سے زیادہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. ابھی ہم یہ جہاں پہ بنا رہے ہیں میرے خیال میں وہ بھی جگہ مسجد کی جگہ تھی, کسی مسجد کو گرایا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے. اب اس کی جگہ مندر بنانے جا رہے ہیں. تو یہ ہمارے خیال میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست کرنا تو بڑا آسان ہے, کسی بھی چیز کو کرٹیسائز کرنا. میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ, اور میں نے ایک دنیا گھومی ہے, دیکھی ہے. یعنی اس چیز کو اگر آپ آج ٹرینڈ بناتے ہیں کہ ہندوؤں کے لیے عبادت کی جگہ کی مخالفت کرتے ہیں, ہو تو سیاست رہی ہے, اس میں سمپل سی بات ہے کہ ہو تو سیاست رہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل اگر آپ کے جو غیر مسلم ممالک میں آپ کے بھائی رہتے ہیں, مسلمز رہتے ہیں, کیا ان کو جب وہاں کی حکومتیں وہاں کے لوگ مسجد نہیں بنانے دیں گے, بنی ہوئی کو گرانے کی کوشش کریں گے, تو پھر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا؟ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ جس طرح مطلب گورنمنٹ کو دیکھنا ہر ایک کی اسپیشلٹی ہے. آپ کسی ہاسپٹل میڈیسنز علاج کے حوالے سے آپ کسی اس کے ایکسپرٹ بندے کے پاس جائیں گے, اس کی اوپینین کو وزن دیں گے. کوئی بلڈنگ بنانی ہو تو انجینئر کی بات کو آپ ویٹیج دیں گے کہ اس کی بات سننی چاہیے. مذہبی معاملہ ہے, جو مذہبی لوگ جو ہمارے مفتیان ہیں, علماء کرام ہیں, ان کی اوپینین کو لینا چاہیے, ان کی بات کو
وزن دینا چاہیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں شریعت، کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست کو ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں، ایک شرعی مسئلہ ہے. تو وہ جو اوپینین دے رہے ہیں کہ اس میں وہ عبادت گاہیں کہ جو پہلے سے ہیں اسٹیٹ ان کی رینوویشن پہ خرچہ کرے، ان کو اپ گریڈ کرے، جو نئی جگہ ہے اس کو الاٹ کرنا. لیکن اس کے پیچھے یہ بھی تو ایک بہت بڑی سٹوری ہے کہ یہ الاٹ کس نے کی تھی. کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کو کس نے الاٹ کیا ہے؟ ان لوگوں نے الاٹ کیا ہے جو کہتے تھے کہ احمدی بھی ہمارے بھائی ہیں. وہ کہتے تھے کہ جس کو بھگوان کو جس کی عبادت ہندو کرتے ہیں ہم بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں. آج سیاست کا جب موقع آیا تو وہ کھل کے سیاست کر رہے ہیں اس پہ. کیا دیکھیں یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کا بیسیکلی کوئی دین مذہب نہیں ہوتا. انہوں نے ووٹ کو اہمیت دینی ہوتی ہے. وہ ہندو کی بھی ووٹ اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی میری اور آپ کی رکھتی ہے. جو احمدی ہے اس کی بھی ووٹ یہ کاؤنٹ ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے جتنی میری اور آپ کی ہو رہی ہے. یہ تو لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلنے والی بات ہے. بہرحال میرا اوپینین اس میں یہ ہے کہ جو مذہبی لوگ، جو شریعت کو سمجھنے والے لوگ جو اوپینین دے رہے ہیں اس پہ گورنمنٹ کو جانا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے.